We're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes, we got a new paper that was much better. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے نمائندوں وٹکوف اور جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا. کہا ہمارے نمائندے ایرانی رہنماؤں سے بات چیت کرنا چاہتے تھے مگر ہماری ملاقات دیگر لوگوں سے طے کرائی جا رہی تھی. ایران کو جو بھی چلا رہا ہو اس سے ڈیل کرنے کو تیار ہوں. ایران جب چاہے ہمیں کال کر سکتا ہے. ٹرمپ نے کہا امریکہ کو تجاویز پر مشتمل ایک پیپر پیش کیا گیا. جب میں نے اپنے نمائندوں کا دورہ منسوخ کیا تو 10 منٹ میں ایک اور پیپر پیش کر دیا گیا جو پہلے پیپر سے بہتر تھا. امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے بہت کچھ آفر کیا ہے لیکن یہ کافی نہیں. ٹرمپ نے کہا سیز فائر جاری رہے گا یا نہیں اس بارے میں نہیں سوچا. اس سے پہلے اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ نمائندوں کا دورہ پاکستان منسوخ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے. ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا پاکستانی فیلڈ مارشل فینٹاسٹک اور وزیر اعظم پاکستان شاندار ہیں. پاکستان نے ایران امریکہ تنازع حل کرانے کے لیے بہترین کام کیا. I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen, but... ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاکستان کے دورے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے 50 منٹ طویل گفتگو. وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی حالیہ سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. کہا عالمی رہنماؤں سے رابطوں نے پائیدار امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت میں وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد دی. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو پاکستان کے خطے میں امن کے لیے پختہ عزم کا یقین دلایا. کہا پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد بھیجنے کا خیر مقدم کیا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں اور احترام کا پیغام بھی پہنچایا. عباس اراغچی پاکستان سے مسقط پہنچ گئے. ایران نے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابل عمل فریم ورک پاکستان کو پیش کر دیا. پاکستان کے دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان. کہا پاکستان کا دورہ نہایت سود مند رہا. ایران مثبت کوششوں اور بھائی چارے کی بنیاد پر علاقے میں امن قائم کرنے کی پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے 2 گھنٹے طویل ملاقات. وزیر اعظم نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. ایران نے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابل عمل فریم ورک پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے وفد سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک ایران 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت. اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی. وزیر داخلہ محسن نقوی، قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، ایرانی وفد کے دیگر ارکان اور پاکستان میں ایرانی سفیر بھی شریک ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار نے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو مؤثر راستہ قرار دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خطے کی تازہ صورتحال پر اجلاس. خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا اعادہ. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری جاری رکھے گا. خطے اور اس سے آگے امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. مذاکراتی عمل سے متعلق پاکستان کا موقف صرف سرکاری ذرائع سے جاری بیانات ہیں. غیر مصدقہ حوالوں کی کوئی حیثیت نہیں. میڈیا قیاس آرائیوں سے گریز کرے. صرف مستند سرکاری بیانات پر انحصار کیا جائے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے
ایرانی رہبر اعلیٰ کو ختم کرنے اور ایران کو تہس نہس کرنے کی اسرائیلی وزیر کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کا غصہ ایران کے خلاف ناکام منصوبوں کی عکاسی کرتا ہے. اسرائیلی وزیر اسی غصے کو لے کر مر جائیں گے. ترجمان ایرانی وزارت دفاع بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی کا کہنا ہے کہ ہرموز ایران کے دانشمندانہ اور طاقتور کنٹرول میں ہے. میزائل صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ ابھی استعمال ہی نہیں ہوا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز کنٹرول کرنا امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کی حتمی حکمت عملی ہے. خطے میں امریکہ کے حامیوں پر اس کے مضر اثرات کے سائے کو برقرار رکھنا حکمت عملی کا حصہ ہے. صدر زرداری چین کے شہر چانگشا پہنچ گئے. چینی صوبہ ہنان کے عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین ہو جو شینگ نے استقبال کیا. صدر زرداری قیام کے دوران صوبائی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے. صدر مملکت شاوشان میں ماؤ زے تونگ کی جائے پیدائش بھی جائیں گے. دورہ چین کے دوران سندھ حکومت اور چینی کمپنیز کے درمیان معاہدے متوقع. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کروانا پاکستان کا اعزاز ہے. فیصلہ آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا سیاسی اختلافات کو ذاتی رنجش نہ بنائیں. تحریک انصاف نے احتجاجی سیاست ختم نہیں کی ہے. میری بات ہوئی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ انڈونیشین ایمبیسی اور پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ ان سے نیگوشیٹ کرے. اب وہ اونر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میری ہر ایک ہائر اتھارٹی سے یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہم سب کے لوگوں کے لیے، پیاروں کے لیے وہ کچھ کریں. صومالیہ کے قریب گہرے سمندر میں قزاقوں نے آنر 25 نامی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا. عملے میں 11 پاکستانی بھی شامل. عملے کے ایک رکن کی رشتہ دار خاتون نے جیو نیوز کو بتایا قزاق آئل ٹینکر مالکان کے بجائے پاکستانی سفارت خانے سے بات کرنا چاہتے ہیں. حکومتی حلقے مغویوں کی بازیابی کے لیے اقدامات کریں. شپنگ ذرائع کے مطابق جہاز پر قزاقوں نے 21 اپریل کو حملہ کر کے قبضہ کیا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. پاکستانی عملے کی رہائی کے لیے صومالی حکومت سے رابطے کی کوششیں جاری. لبنان میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری. جنوبی لبنان کے 3 قصبوں پر فضائی حملے. حزب اللہ کے راکٹ لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے مرجعیون کے قصبے حولا پر گولہ باری کی. مروحین کے نواحی علاقے کو مشین گنوں سے نشانہ بنایا. خیام قصبے میں زبردست دھماکے کی بھی اطلاع. اسرائیلی قابض فوج کی دریائے لتانی، وادی صالحانیہ اور سالوقی میں شہریوں کو گھروں میں واپس نہ جانے کی وارننگ. حزب اللہ کا اسرائیلی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں 5 فوجی کارروائیاں کرنے کا دعویٰ. لبنان کی زخمی صحافی زینب فرز نے اسرائیلی حملے میں ساتھی صحافی امل خلیل کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا. کہا جنوبی لبنان کے گاؤں التیری پر حملوں کے باعث امل اور وہ قریبی عمارت کی دکان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی. اسرائیل نے تیسرا حملہ اسی عمارت پر کیا. دھماکے کے نتیجے میں فرج باہر جا گریں جبکہ امل خلیل ملبے میں دب گئیں. اسرائیل نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا. لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے امدادی کارروائی کے دوران ایمبولینس پر فائرنگ کی جس کے باعث امداد میں تاخیر ہوئی. ایرانی دارالحکومت تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازیں بحال. ایرانی میڈیا کے مطابق امام خمینی ایئرپورٹ سے مدینہ، مسقط اور استنبول کے لیے پروازیں روانہ ہوئیں. آئندہ دنوں میں فلائٹ آپریشن مزید تیز کیا جائے گا. ایرانی عازمین حج سٹاف اور کوارڈینیٹرز کا پہلا گروپ بھی سعودی عرب پہنچ گیا. ایرانی عازمین حج کے نگراں کا کہنا تھا کہ مقدس مقامات پر ایرانی عازمین کی موجودگی اسلامی برادری کے اندر ہم آہنگی اور اتحاد کی عکاس ہے. آبنائے ہرموز میں ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز ایپامینونڈس کے مناظر سامنے آ گئے. ایران کے سرکاری ٹی وی پر جاری خصوصی ویڈیو میں جہاز پر لدے سینکڑوں کنٹینر دکھائے گئے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شعبے میں ایک جہاز کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا تھا. بحری جہاز کو وارننگز نظر انداز کرنے پر قبضے میں لیا گیا. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلیوں نے امریکی سفیر مائک حکابی کے گھر کے باہر جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا. ٹرمپ سے نتن یاہو کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کیا.
مظاہرین نے جو پلے کارڈ اور سائن بورڈز اٹھا رکھے تھے ان پر صدر ٹرمپ کے لیے لکھا تھا دوبارہ بیوقوف نہ بنے۔ ایک بورڈ پر ٹرمپ سے کہا گیا نیتن یاہو نے آپ کو غزہ اور ایران پر بیوقوف بنایا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی قومی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ نے کہا ٹرمپ غلط گھوڑے پر شرط لگا رہے ہیں۔ 11 سال کے ایک بچے کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو ہمارے مستقبل کی فکر نہیں، اسے صرف اپنا خیال ہے، وہ بس اقتدار میں رہنا چاہتا ہے۔ عیسیٰ نگری کے سامنے جو وہ لیار ایکسپریس وے چڑھنے والی جگہ نہیں ہے اس کے بالکل مین روڈ پہ ہوں میں۔ لیار ایکسپریس وے پہ مار جس کو گولی لگی ہے اس کو میں لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی میں نے گاڑی روکی ہے پیچھے سے فائر ہوئے تو میں نے اس کو گاڑی بھگائی ہے بس۔ مین وائل یہ آدھا گاڑی میں لٹکا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کو 2 فائر لگے۔ یہ آگے جا کے مجھے ریلائز ہوا میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ نہ تو بعد لائسنس آفس کے قریب میں نے گاڑی روکی ہے، پارک کی ہے، ایمبولینس بلائی نہیں آئی، رکشے میں ڈالا، رکشے میں ڈال کے لے کر آیا۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری کے قریب کار پر فائرنگ، حماد نامی شخص جاں بحق۔ مقتول حماد کے دوست شہریار کا دعویٰ ہے کہ وہ لیاری ایکسپریس وے کے قریب حماد کو لینے آیا تھا۔ اچانک گاڑی پر فائرنگ ہوئی جس سے حماد شدید زخمی ہو گیا۔ اس نے گاڑی بھگائی تو گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ رکشے میں حماد کو اسپتال منتقل کیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ کوئٹہ سے 10 روز قبل اغوا، 6 سال کا بچہ بازیاب، خاتون گرفتار۔ پولیس کے مطابق اغوا کاروں نے بازیابی کے بدلے $60,000 تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ مغوی بچے کو مشرقی بائی پاس پر واقع ایک گھر میں رکھا گیا تھا۔ بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے متعدد دہشت گرد ہلاک۔ معاون برائے داخلہ بابر یوسف زئی کے مطابق حملے میں ایک بہادر جوان نے جام شہادت نوش کی۔ پاکستان نے الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے سیٹلائٹ کو چین کے تیان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھجوایا۔ سیٹلائٹ EO3 غذائی اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے جدید تصویری ڈیٹا بھی فراہم کرے گا، مختلف شعبوں میں قومی ترجیحات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ وزیر اعظم نے سپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سراہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ایرانی عوام سے بجلی کے استعمال میں احتیاط کی اپیل۔ نیم سرکاری ایرانی نیوز ایجنسی مہر نیوز کے مطابق مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دشمن نے ایران کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، وہ بجلی انفراسٹرکچر پر حملے کر رہا ہے تاکہ عوام پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا توانائی کے استعمال کو کنٹرول کرنا چاہیے، گھروں میں جہاں 10 بلب جلتے ہیں وہاں 2 سے کام لیا جائے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آبنائے ہرموز کھلا رہنے کے بعد ہی صورتحال آہستہ آہستہ معمول پر آ سکتی ہے۔ فرانسیسی صدر میکروں کی ایتھنز میں یونانی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا غیر یقینی صورتحال سے پیدا ہونے والی پریشانی خود توانائی کی قلت کا باعث بن سکتی ہے۔ ہمارا مقصد آنے والے دنوں ہفتوں میں بغیر ٹول ٹیکس نیویگیشن آزادی کے ساتھ آبنائے ہرموز کھلوانا ہے۔ HPL PSL 11 میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز پشاور زلمی کو 6 وکٹ سے شکست دے کر چوتھی پوزیشن پر آ گئی۔ لاہور کی فتح کے بعد کراچی کنگز پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹ پر 199 رنز بنائے۔ لاہور قلندرز نے ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ فخر زمان 58 اور ڈینیل سیمنز 35 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پشاور زلمی کی PSL 11 میں یہ پہلی شکست ہے۔ ایونٹ میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کی ٹیم مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی 7 بڑی میراتھن میں سے ایک لندن میراتھن آج منعقد ہوگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے 50,000 سے زائد رنرز شریک ہوں گے۔ 88 سالہ ہیری نیوٹن ریس میں حصہ لینے والے معمر ترین ایتھلیٹ ہوں گے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا 75 سال کی خاتون پرتپل کور اپنی بیٹی کے ہمراہ لندن میراتھن میں شرکت کریں گے۔ ناظرین کے پسندیدہ انٹرٹینمنٹ چینل جیو ٹی وی نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر 2 کروڑ فالوورز کی محبتیں سمیٹ لی۔ یوٹیوب پر بھی 7 کروڑ 25 لاکھ سبسکرائبر کے ساتھ سب سے بڑا پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینل بن گیا۔
اور لیجنڈری پاپ سٹار مائیکل جیکسن کی زندگی پر مبنی فلم مائیکل ریلیز ہوتے ہی چھا گئی. ایک ہی دن میں $44 ملین سے زائد کما لیے. فلم کے ریلیز ہوتے ہی تھیٹرز میں مائیکل جیکسن کے چاہنے والوں کا رش. مداحوں نے مائیکل جیکسن کے اسٹائل میں ڈانس بھی کیا.